اذلان شام ڈھلنے سے کچھ پہلے گھر پہنچا تھا۔ پورا راستہ اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتی اس کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اب وہ آنسوؤں سے بھی آگے نکل چکا تھا۔ درد جب حد سے بڑھ جائے تو انسان رونا بھی بھول جاتا ہے۔ گاڑی پورچ میں رکی تو اس نے بغیر کسی جلد بازی کے دروازہ کھولا اور خاموشی سے باہر نکل آیا۔ قدموں میں عجیب سی بے جانی تھی، جیسے جسم چل رہا ہو مگر روح کہیں پیچھے رہ گئی ہو۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھے اپنی خالہ اور خالو پر پڑی۔ دونوں خاموشی سے اس کا انتظار کر رہے تھے، مگر اذلان نے نہ سلام کیا، نہ ان کی طرف دیکھا اور نہ ہی کوئی سوال کیا۔ وہ سیدھا سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے الماری کھولی، ایک ایک کر کے کپڑے نکالنے لگا، پھر فائلیں، لیپ ٹاپ، ضروری کاغذات اور اپنی چند ذاتی چیزیں۔ پورا کمرہ بکھر گیا، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، صرف خاموشی، ایسی خاموشی جو چیخ رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ آخری سوٹ کیس اٹھائے نیچے آیا۔ ملازم خاموشی سے اس کا سامان گاڑی میں رکھوا رہا تھا۔ اذلان نے آخری سوٹ کیس ڈگی میں رکھا اور زور سے ڈگی بند کر دی۔ اس لمحے اس کی خالہ تیز قدموں سے اس کے قریب آئی، ان کے چہرے پر پریشانی نمایاں تھی۔ اذلان بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اذلان نے چند لمحے خاموش رہ کر گاڑی پر ہاتھ رکھا، پھر آہستگی سے بولا، اپنے گھر، اب یہاں مزید نہیں رہ سکتا۔ اس کی آواز میں عجیب سی تھکن تھی، جیسے وہ صرف گھر نہیں تھا، اس پوری زندگی سے دور جانا چاہتا ہوں۔ خالہ کی آنکھیں بھر آئیں، انہوں نے ہمت کر کے کہا، حورین کو معاف کر دو بیٹا، وہ ابھی بچی ہے، نادانی میں سب کچھ کر بیٹھی۔ اذلان نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بچی، اس نے دھیرے سے دہرایا، پھر ایک تلخ ہنسی اس کے لبوں پر آئی۔ خالہ، کیا واقعی وہ آپ کو بچی لگتی ہے؟ اس کی آواز پہلے سے بلند ہو گئی۔ جس لڑکی نے میری پوری زندگی برباد کر دی، جس نے میری عزت خاک میں ملا دی، جس نے میری بیوی کے سر پر وار کیا، جس نے میرا ماضی پوری دنیا کے سامنے دوبارہ اچھال دیا، وہ آپ کو بچی لگتی ہے؟ خالہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ صرف خاموش کھڑی رہیں۔ اذلان نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ خالہ، اولاد کے گناہوں پر اتنا پردہ مت ڈالیں کہ کل اللہ کی پکڑ اور زیادہ سخت ہو جائے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکا لیں، پھر آہستہ سے بولا، میں نے خاموشی اختیار کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے معاف کر دیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، میں معاف نہیں کر سکتا، کم از کم ابھی نہیں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے دروازہ کھولا، اللہ حافظ، اور اگلے ہی لمحے گاڑی گھر سے نکل چکی تھی۔ پورے راستے اس کے ذہن میں صرف ایک نام گونج رہا تھا، نورے۔ 30 منٹ بعد وہ اپنی ذاتی گھر پہنچا۔ ملازم دوڑتا ہوا آیا اور سامان اندر لے جانے لگا۔ اذلان چند لمحے لان میں کھڑا رہا، ہوا کے ٹھنڈے جھونکے بھی اس کے سینے کی گھٹن کم نہیں کر پا رہے تھے۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا، نورے، اس نے بے اختیار خود سے کہا، میں نے اس کے والدین سے بات بھی نہیں کی۔ اس نے فوراً گاڑی کی چابی دوبارہ اٹھائی، اس سے پہلے کہ بات مزید بگڑے، مجھے جانا ہوگا۔ دوسری طرف نورے اپنے والد اور ارحم کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی رات کی چائے پی رہی تھی۔ اس کے سر پر بندھی پٹی اب بھی صاف نظر آ رہی تھی، چہرے کی زردی بتا رہی تھی کہ خون بہت زیادہ ضائع ہوا تھا۔ نورے کی والدہ کچن میں اس کے لیے گرم گرم کباب تل رہی تھی۔ لاؤنج میں خاموشی تھی جسے ارحم نے توڑا۔ اس نے سنجیدگی سے نورے کی طرف دیکھا، نورے، مجھے معاف کرنا، لیکن میں صرف تمہاری خوشی جاننا چاہتا ہوں۔ اور وہ ایک بار بھی نہ آیا، نہ معافی مانگی، نہ اپنی صفائی دی۔ رحمان صاحب نے بھی آہستگی سے سر ہلایا، بیٹا، ارحم غلط نہیں کہہ رہا، مجھے بھی اذلان کا آنا چاہیے تھا۔ پہلے تم ہسپتال میں زخمی رہی، پھر یہ اسکینڈل، اور اب اس کا غائب ہو جانا۔ انہوں نے افسردگی سے کہا، مجھے سب کچھ کسی بھی زاویے سے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ نورے خاموشی سے دونوں کی باتیں سنتی رہی، پھر اس نے کپ میز پر رکھ دیا اور نہایت پرسکون لہجے میں بولی، پاپا، ارحم، میں آپ دونوں کی بات سمجھتی ہوں، لیکن اس نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکا لی، میں نے اذلان کی آنکھوں میں درد دیکھا ہے اور سچائی بھی۔ سب خاموش ہو گئے۔ نورے دھیرے سے بولتی رہی، پہلے میں سوچتی تھی انہیں آنسو کیوں ہے، اب وجہ سمجھ آ گئی ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا، میں چاہتی ہوں وہ خود مجھے سب کچھ بتائیں، لیکن میں انہیں آزمانا بھی چاہتی ہوں، یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ان کا غرور بڑا ہے یا میری محبت، اس کا وہ ہر بار دعویٰ کرتے ہیں۔ رحمان صاحب غور سے بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ نورے نے پرسکون لہجے میں کہا، ہر انسان کو اپنی صفائی دینے کا حق ملنا چاہیے، ہم اذلان سے یہ حق نہیں چھین سکتے۔ اس لمحے اس کی والدہ گرم کباب لے کر آ گئی، وہ مسکراتے ہوئے نورے کے پاس بیٹھی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بج اٹھی۔ ارحم اٹھ کر دروازے کی طرف گیا، دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر چند لمحے خاموش رہ گیا۔ وہ اذلان تھا۔ اس نے ارحم کو سلام کیا اور اندر آیا۔ سب کو سلام کرنے کے بعد وہ نوتے کی طرف دیکھتا ہوا بولا، میں جانتا ہوں میں لیٹ ہو گیا۔ نورے کی طرف دیکھتا ہوا بولا، میں جانتا ہوں میں لیٹ ہو گیا، مگر میں اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تھا۔
تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے گھٹنوں کو تھاما، ایک لمبی سانس اندر کھینچی، پھر نظریں اٹھا کر سب کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا، آج میں آپ سب کو وہ سچ بتانے آیا ہوں جس نے پچھلے 3 سال سے میری زندگی جہنم بنا رکھی ہے۔ 3 سال بعد لندن کی سرد صبحیں ہمیشہ کی طرح مصروف تھیں۔ ہسپتال کی راہداریوں میں ڈاکٹر اور نرسوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ انہی دنوں ڈاکٹر اذلان علی شاہ اپنی ہاؤس جاب مکمل کر رہا تھا۔ کم عمری میں غیر معمولی ذہانت، بہترین اخلاق اور اپنے کام سے دیوانہ وار لگاؤ اسے دوسرے ڈاکٹروں سے الگ بناتا تھا۔ نماز کا پابند، نگاہیں جھکا کر چلنے والا اور غیر ضروری میل جول سے ہمیشہ دور رہنے والا۔ ہسپتال میں تقریباً ہر شخص اس کی سنجیدگی سے واقف تھا۔ انہی ڈاکٹروں میں ایک لڑکی بھی تھی، ماریا۔ وہ عیسائی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے پر یقین رکھنے والی، شوخ مزاج، بے حد خود اعتماد اور ہر وقت توجہ کا مرکز بننے کی عادی۔ ہسپتال میں اکثر لوگ اس کے گرد موجود رہتے تھے، مگر ایک شخص ایسا تھا جو اسے دیکھتا تک نہیں تھا، اذلان علی شاہ۔ یہی بات ماریا کے غرور کو سب سے زیادہ چبھتی تھی۔ اس نے کئی مرتبہ مختلف بہانوں سے اذلان سے بات کرنے کی کوشش کی، کبھی کیفے میں، کبھی ہسپتال کی راہداری میں اور کبھی کسی کیس کے بہانے، لیکن ہر بار اذلان نہایت شائستگی سے بات ختم کر دیتا۔ اس کی نظریں کبھی حد سے آگے نہ اٹھتیں۔ یہی بے رخی ماریا کے لیے ناقابل برداشت بنتی جا رہی تھی۔ آخر ایک دن اس نے اذلان کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، مگر اذلان نے نہایت احترام سے جواب دیا، مجھے معاف کیجیے، میں اس بارے میں نہیں سوچتا اور نہ ہی میں ایسے کسی رشتے کے لیے تیار ہوں۔ یہ الفاظ ماریا کے غرور پر گہرا وار ثابت ہوئے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی، مگر اس کی خاموشی آنے والے طوفان کی علامت تھی۔ اسی شام وہ سیدھا علی شاہ صاحب کے دفتر پہنچی اور ایک ایسی کاروباری پیشکش رکھی جسے سن کر علی شاہ صاحب کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اگر اذلان اس سے شادی کر لیتا تو کمپنی کے 40% شیئرز علی شاہ خاندان کے نام ہو جاتے۔ اتنی بڑی پیشکش کو ٹھکرانا آسان نہیں تھا۔ اسی دن سے علی شاہ صاحب نے اذلان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، مگر ہر بار اذلان کا جواب ایک ہی ہوتا، بابا میں شادی تب کروں گا جب اللہ میرے دل میں کسی کے لیے محبت پیدا کرے گا، اور میری خواہش ہے کہ میں اپنی مذہب کی لڑکی سے نکاح کروں۔ یہ جواب علی شاہ صاحب کو کبھی پسند نہیں آیا۔ چند دن بعد ایک دوست کی سالگرہ کی تقریب تھی۔ ہسپتال کے تقریباً تمام ڈاکٹر وہاں موجود تھے۔ اذلان بھی صرف چند دیر کے لیے گیا۔ کیک کٹا، سب نے مبارکباد دی اور وہ خاموشی سے واپس نکلنے لگا۔ دروازے کے قریب ماریا اس کے سامنے آ گئی، کم از کم ایک جوس تو پی لیجیے۔ اذلان نے پہلے انکار کیا، مگر اس نے مسکرا کر کہا، صرف مینگو جوس ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے۔ اذلان نے زیادہ بحث مناسب نہ سمجھی۔ اس نے گلاس لیا، چند گھونٹ پیے اور وہاں سے نکلنے لگا، مگر چند منٹ بعد اسے عجیب سی کمزوری کا احساس ہونے لگا۔ قدم لڑکھڑانے لگے، نظر دھندلانے لگی اور پھر اسے کچھ یاد نہ رہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ شاید دید الجھن میں تھا۔ اپنی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا اور بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، استغفر اللہ۔ وہ کچھ سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ ماریا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ایسی باتیں کہیں جن سے اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے خلاف ایک خطرناک سازش رچی جا چکی ہے۔ اذلان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے فوراً وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، بہت دیر ہو چکی تھی۔ چند تصاویر اور جھوٹے الزامات دیکھتے ہی دیکھتے پورے لندن میں پھیل گئے۔ کسی نے اس کی وضاحت سننے کی کوشش نہیں کی۔ ہر طرف صرف الزامات تھے، میڈیا، سوشل میڈیا، ہسپتال، ہر جگہ صرف ایک ہی نام زیر بحث تھا، ڈاکٹر اذلان علی شاہ۔ جس کردار پر وہ ہمیشہ فخر کرتا تھا، وہی کردار چند لمحوں میں داغدار قرار دے دیا گیا۔ سب سے زیادہ تکلیف اسے اس وقت ہوئی جب اس کے اپنے والد نے بھی اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ گھر کے دروازے اس پر بند کر دیے گئے، وہ تنہا رہ گیا۔ آخر کار وہ لندن چھوڑ کر پاکستان آ گیا، جہاں اس کی خالہ نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی۔ اذلان نے بات ختم کی تو کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ کسی کے پاس کوئی لفظ نہیں تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ اس نے صرف ایک بار نورے کی طرف دیکھا اور بھاری آواز میں بولا، یہ وہ ماضی ہے جسے میں ہر روز دفنانا چاہتا تھا، مگر آج مجھے دوبارہ زندہ کرنا پڑا، کیونکہ نورے کو کھونے کا خوف اس ماضی کے ہر زخم سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ رحمان صاحب نے اذلان کی بات خاموشی سے سنی، پھر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ان کی آواز میں شفقت بھی تھی اور ایک باپ کی مضبوطی بھی۔ اذلان، ماضی سے بھاگا نہیں جا سکتا، مگر اس کا سامنا ضرور کیا جا سکتا ہے۔ تمہیں اس وقت ثابت قدم رہنا چاہیے، اپنے اوپر لگے الزام کو عدالت میں جھوٹا ثابت کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، کردار صرف عورت کا اہم نہیں ہوتا، مرد کا کردار بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے۔ آئندہ کبھی اپنی سچائی کے لیے پیچھے مت ہٹنا، مضبوط بنو، کیونکہ سچ آخر کار سر اٹھا ہی لیتا ہے۔
अजलान ने नम आंखों से उनकी तरफ देखा और आहिस्ता से सर झुका दिया। जी अंकल, मैंने इस वक्त केस किया था, मगर मैं ज़हनी तौर पर टूट गया था। मैंने खुद ही कदम पीछे खींच लिए थे, लेकिन अब दोबारा केस फाइल कर दिया है। इंशाल्लाह इस बार अंजाम तक जाऊंगा और जो भी कसूरवार है उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। इतने में अरहम अपनी जगह से उठा और अजलान के करीब आकर बैठ गया। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने शर्मिंदगी से कहा, आई एम रियली सॉरी। मैंने न्यूज़ देखी, नूरे को जख्मी देखा, सब कुछ एक साथ हुआ तो अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अजलान के लबों पर हल्की सी थकी हुई मुस्कुराहट आई। कोई बात नहीं अरम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी यही सोचता। तुम अपनी बहन से मोहब्बत करते हो, इसलिए तुम्हारा रद्द अमल फितरी था। मगर इस तमाम गुफ्तगू के दौरान अजलान की नज़रें बार बार सिर्फ नूरे पर जाकर ठहर रही थी। वो उसके चेहरे से उसके दिल की कैफियत पढ़ना चाहता था, मगर नूरे खामोश बैठी रही। फिर आहिस्तगी से अपना दुपट्टा संभाला और बगैर कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चली गई। उसकी खामोशी अजलान के दिल पर किसी भारी पत्थर की तरह गिरी। थोड़ी देर बाद चाय और कबाब का सिलसिला ख़त्म हुआ। अजलान ने हिम्मत मजतमा की और रहमान साहब की तरफ देखा। सर, अगर इजाज़त हो तो मैं 2 मिनट नूरे से बात करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ उसका फ़ैसला सुनना चाहता हूँ। जो भी फ़ैसला होगा मैं कबूल कर लूँगा। रहमान साहब ने गहरी नज़र से उसे देखा, फिर धीरे से बोले, जाओ, वो तुम्हारी बीवी है, तुम बात कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी बेटी की आंखों में दोबारा आंसू नहीं आने चाहिए। अजलान ने एहतराम से सर झुका दिया। मैं वादा करता हूँ अंकल, मैं इस दुनिया में अगर किसी को खोना नहीं चाहता तो वो सिर्फ नूर है। सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मुझे यकीन है नूर मेरी आंखों में सच ज़रूर देख लेगी। और हमने ऊपर वाले कमरे की तरफ इशारा किया। नूर अपने कमरे में है। अजलान धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। सीढ़ियों के किनारे रखे नन्हे मुन्ने गमले उस घर की सादगी को खूबसूरत बना रहे थे। दरवाजे के बाहर लगा सब्ज मनी प्लांट हल्की हवा में झूल रहा था। उसने दरवाज़ा खोलने के बजाय आहिस्ता से दस्तक दी। उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन फिर उसने नॉक किया। नूरे ने कहा, अंदर आ जाओ। उसको लगा शायद अरहम होगा, लेकिन अजलान को देखकर वो अचानक बेड से खड़ी हुई। अपना दुपट्टा उठाकर उसने सर पर पहना। उसने आज भी बाल चुटिया की सूरत में बनाए हुए थे। उसके लंबे कमर तक जाते बाल देखकर अजलान एक लम्हे के लिए साकित हो गया। आज फिर उसके दिल में ये चाहत उभरी थी कि वो नूरे को कहे कि नूरे, मुझे आपके बाल छूने हैं। वो उनके बालों को छू कर देखना चाहता था। क्या वो सच में इतनी हसीन है? सच में इतनी रेशमी हो सकते हैं? अजलान का अपनी मुट्ठी को मसल रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था वो खुद छू कर देख ले जल्दी से। नूरे ने उसकी नज़रें अपने बालों पर महसूस की और फिर उस दोपहर में क्या किया गया अचानक सवाल याद आया। आपने मुझसे मेरे बालों के बारे में पूछा था, क्यों? मैं आपको इस वक्त समझा रही थी कुछ और बात। आपने अचानक ऐसी बात की, मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया। अजलान मुस्कुराया। वो हिम्मत करना चाहता था, बोलना चाहता था, मगर उसकी ज़ुबान से वो अल्फाज नहीं निकल रहे थे। नूरे, मैं चाहता हूँ आप मुझे माफ़ कर दें। मेरा माजी ना बताने पर, मेरी बातें छुपाने पर और मेरी वजह से आपको दुख मिलने पर मैं आपके दुख का अजाला तो नहीं कर सकता, मगर हाँ माफ़ी तो मांग सकता हूँ। नूरे को लगा शायद अजलान उस पर हुक्म कर रहा है कि वो उसको माफ़ कर दे। नूरे को कई बार ऐसा एहसास हुआ था उस पर हुक्म चलाना चाहता है या उसको अपना ग़ुलाम बनाकर रखना चाहता है। नूर किसी ऐसे शख्स से ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी जो उसके पर काट दे, उसकी उड़ान को रोकने पर। वैसे अपना ख्वाब टूटते हुए नहीं देख सकती थी। उसने अजलान की तरफ देखते हुए कहा, अगर आप मेरे कदमों में बैठकर मुझसे माफ़ी मांगेंगे तो मैं आपको माफ़ कर दूंगी। अजलान बिना कुछ सोचे समझे अगले लम्हे वो उसके कदमों में गिर गया। वो कैसे उस औरत के कदमों में ना बैठता जिसको वो अपनी पलकों पर पहले दिन से बिठाना चाहता था। अजलान दीवाना था। अगर आज वो उसको अपनी जान देने का भी कहती तो वो उससे गुरेज ना करता। नूरे को फ़ौरन पछतावा हुआ। फ़ौरन अजलान के बराबर बैठ गई। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मैं बस आजमा रही थी आपको। मैं देखना चाह रही थी कि आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हैं या मुझे उड़ने ना दें। मैं एक बहुत लंबी उड़ान उड़ना चाहती हूँ। मैं बहुत कामयाब होना चाहती हूँ। मैं डर गई थी कि कहीं आप मेरे पर काट ना दें। मैं डर गई थी। अजलान, आई एम सो सॉरी। मैंने ये किया, मुझे लगा आप नहीं झुकेंगे, आप इनकार कर देंगे। अजलान ने कुछ नहीं कहा और नूर को सीने से लगा दिया। बच्चों की तरह से सिसक कर रो रहा था। उसे लग रहा था कि नूरे आज उससे राज़ी नहीं होगी। वो दोबारा कभी उस पर एतमाद नहीं कर पाए, लेकिन उसके लिए छोटी सी शर्त सुनकर वो दिल में थोड़ा सा मुतमईन हुआ था, क्योंकि वो उसके लिए कदमों में बैठ सकता था, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था, मगर वो छोड़ नहीं सकता था। अजलान ऐसा शख्स था कि अगर नूरे के अलावा कोई और उससे बात कहता तो अजलान शायद इनकार करके उससे हर रिश्ता नाता तोड़ देता और शायद मुड़कर कभी उसकी शक्ल भी ना देखता, क्योंकि कोई और उसको